اما بعد، قابل احترام خواتین و حضرات، ہم گزشتہ کل خلافت عباسیہ دور بنو عباس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ دور بنو عباس 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک ہے۔ اس سے پہلے دور بنو امیہ تھا، یہ 524 سال جو ہیں ہجری اعتبار اسلامی سال، اس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے 115 سال دور عروج ہے، پھر 200 سال جو ہے وہ درمیانی عرصہ ہے، ایکسپینشن نہیں ہے لیکن ترقی، ایجادات اور سہولتوں کی فراہمی، جیسے جو مغربی تہذیب ہے اس میں گزشتہ نصف صدی میں چیزیں آئی ہیں، اس سے آپ کمپیئر کر لیں کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے، آسودگی تھی، اور بس اس کے بعد یہ پچھلے 50 سال میں ایجادات کا، عمارتیں بنانے میں اتنا ریولوشن آنکھوں دیکھے تو سامنے ہی آ گیا۔ 50 سال پہلے کیسے بنتی تھیں اور اب کیسے بنتی ہیں، 50 سال پہلے کیسے ٹائلیں اور یہ چیزیں تھیں اور آج کیسے ہیں، اس وقت کوٹھی بنگلہ کیسے بنتا تھا، آج کیا چیزیں بنتی ہیں، بس زمین و آسمان کا فرق آ گیا، سہولتوں میں فرق آ گیا۔ اسی طرح کا دور بنو عباس میں بھی یہ جو 200 سال ہیں درمیانی، اس میں ترقی آئی ہے۔ کل میں پڑھا کہ مل کے کپڑے اور خوبصورت کپڑے اور خواتین کے ڈیزائن اور خوشبو اور عطر اور یہ اور جو بھی سہولتیں ہیں، انسان کا جسم تو یہی ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کے ناخن تک، وہ نیل پالش کی قسمیں ہوں یا پاؤڈر اور کریم اور کپڑے، اور وہ انہی کی قسمیں ہیں جس میں کوئی 1000 ایک ملٹی نیشنلز اس وقت بھی شامل ہیں، اور پہلے زمانے میں بھی یہی چیزیں بنا رہی تھی اور لوگوں میں بیچ رہی تھی وہ کس طرح ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کا دور مسلم دور ہے۔ اس دور میں جو کچھ ہوا ہوگا وہ بہرحال اس میں اسلامی جو احکام ہے اس کا غلبہ ہوگا، شرم حیا، اسلام کے احکامات، خلاف ورزی چلو آدمی ایکسٹریم پہ کونے پہ چلا جاتا ہے، لیکن جیسے آج کل ہے اس طرح کا نہیں ہوگا۔ اور جو بعد کے 209 سال ہیں اس میں لال ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، الگ الگ حکومتیں بن گئی، وہ کچھ ان کا کہنا مانتے تھے لیکن اپنے علاقے میں ہر کوئی خود مختار تھا، جیسے بلوچستان کی حکومت اب کہنا نہیں مان رہی، مرکزی حکومت کا اپنی وہ کچھ کہتے ہیں وہ کرتے رہتے، اسی طرح کی ریموٹ ایریاز جو ہیں وہ اس طرح ہو گئے تھے۔ یہ آخری ان کے 209 سال ہیں۔ اس کا جو زوال آیا ہے، بالکل ختم ہوا ہے، وہ منگولیا سے چین کا جو علاقہ ہے وہاں سے چنگیز خان اور ہلاکو خان آئے ہیں۔ پہلے چنگیز خان آیا ہے، اس نے مار دھاڑ کی ہے اور بہت سارا علاقہ تباہ و برباد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا پوتا ہے غالباً ہلاکو خان، پھر یہ آیا ہے۔ اس کے دور میں یہ دور بنو عباس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آخری خلیفہ معتصم باللہ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی لاش کو وہ گھوڑے کی کھال میں لپیٹ کر اور اس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور ایسے کر دیا گیا، اور اس طریقے پر بنو عباس کے 500 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب وہ ختم ہوا ہے تو انہوں نے خزانہ وزانہ جو لوٹا تھا، وہ ابھی اس کو خلیفہ کو قتل نہیں کیا تھا، تو خزانہ لوٹ کے بہت سارا سونا اور بہت سارا جو نکلا، تو ہلاکو خان نے کہا تھا کہ اگر تم اس کا اسلحہ خرید کے رکھتے تو آج تمہیں یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی ہیں۔ آج کی حکومتیں بھی اسی طرح ہیں، سعودی عرب ہو یا اور جو پیسے والے ملک ہیں، وہ بینکوں میں رکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اگر اس سے ایٹم بم بنائیں اور یہ کریں اور اسلحہ جمع کریں تو کچھ نہ کچھ مقابلہ ہو سکتا ہے، سونے سے مقابلہ بہرحال نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کچھ ایسی سوچ ہوتی ہے کہ آدمی پیسہ زیادہ جمع کرتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر دشمن حملہ کرے تو پھر وہ شکست کھا جاتا ہے۔ یہ دور بنو عباس ہے۔ اس دور کی 2 باتیں کل آ گئی تھی لیکن ایک رہ گئی، وہ میں بتا رہا ہوں۔ اس دور میں نمبر 1 تو یہ ہوا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے چلا گیا، اور پھر 100 سال بعد تقریباً صلاح الدین ایوبی نے اس کو واگزار کرایا ہے۔
یہ بہت بڑا اسی لیے ہمارے لیے ہیرو ہے. اور یورپی تاریخ جو ہے اس میں ایک یعنی ایسا کردار ہے کہ بچوں کو ڈرانا ہو تو صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہیں کہ وہ آ جائے گا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی اس طرح کا آج 700 سال بعد بھی یہ حال ہے ان کا. اور دوسرا یہ کام ہوا کہ مصر کا جو علاقہ ہے اس میں ایک وقت میں فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی, شیعہ, اور انہوں نے بنو عباس کے ساتھ خاصی جنگیں اور یہ اور وہ بھی کیا ہے. یہ تفصیل اگلے صفحے پر دی ہوئی ہے, میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر رہا, بہت سا ٹائم لگ جائے گا. اور یہ یعنی اہل سنت کا جو موقف ہے, بنو عباس بہرحال اہل سنت میں سے تھے, تو ان کے بہت خلاف گئے ہیں, بہت سارے کام انہوں نے الٹے سیدھے کیے ہیں. ویسے تو جامعہ ازہر جو ہے یہ انہی فاطمی کا بنایا ہوا ہے جو آج بھی قائم ہے, جامعۃ الازہر. اب اس کا کچھ مزاج بدل گیا ہوگا, بہرحال اس شروع کا مزاج تو یہی فاطمی ذہن کا ہی ہے, اس کا انہوں نے ہی بنایا تھا. وہ انہی کے دور میں کام ہوا, اور ان فاطمی حکومت کے ساتھ یہ جو سعودی عرب کا مشرقی علاقہ ہے, نجد کا اور بحرین کا, اس میں بھی اسی سوچ کے زیادہ لوگ تھے. اور اسی طرح کا یہ جو ملتان کا علاقہ ہے جہاں محمد بن قاسم چلا گیا تھا, وہاں بھی شیعہ حکومت قائم ہوئی, کرامتہ ان کو کہتے ہیں. یہ شیعوں کا بھی ایک خاص فرقہ ہے, ایکسٹریمسٹ. تو یہ خاص طور پر جو بحرین کے لوگ تھے, عمان اور بحرین, اور اس کے انہوں نے کعبے پر حملہ کیا اور حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے, اور تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ جو ان کا بادشاہ تھا اس نے پائیدان کے طور پر استعمال کیا. یعنی وہ میز کرسی پر بیٹھتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں ایسے, وہ پائیدان کے طور پر استعمال کیا, اور کعبے میں حجر اسود اتنا عرصہ نہیں رہا. عباسیوں نے پھر بڑی محنت سے یعنی پورا زور لگا کے پھر کسی طرح حاصل کیا, کوئی رشوت دی, کوئی پیسے دیے, کوئی منت سماجت کی, کوئی دباؤ ڈالا, تو عزت کی خاطر وہ کام کیا. ورنہ یہ جو کرامتہ ہیں انہوں نے یہ بہرحال ایک شرارت جیسے کی تھی. اسی طریقے پر ایک اور آپ نے نام سنا ہوگا, حسن بن صبا. سنا ہے تو اچھا ہے, نہیں سنا تو بھی اچھا ہے. یعنی بہت ساری جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں, وہ ان کے ماسٹر مائنڈ تو یہودی تھے, لیکن مسلمانوں کے اندر جو تھے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو منافق کہا گیا, بعد میں زیادہ تر یہ شیعہ استعمال ہوئے ہیں. یہ انہی میں سے تھا, اور اس نے ایک اپنی ایک جنت بنا دی تھی. یہ علاقہ وہی ہے جہاں یہ سد ذوالقرنین بنی ہے. یہ 2 سمندر ہیں, بحیرہ خضر, اب میرے پاس پوائنٹر نہیں ہے, وہاں بنا دیتے. تو وہاں اس نے ایک فرضی جنت بنائی تھی. پہاڑی علاقہ ہے, سوات کا طرح کا, اور تو ٹھنڈا, اور اس میں جو ہے وہ ایک جنت کی کیفیت پیدا کر دی. اور پھر وہ لوگوں کو حشاشین, آج کل ہیروئن ہے, پہلے زمانے میں وہ بھنگ اور یہ چیزیں تھیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں, وہ استعمال کراتا تھا, اور ان کو سرور آتا تھا. آج بھی کہتے ہیں جی جہاز ہیں, وہ ایسے جیسے ہم آسمان پہ جا رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. پھر ان کو وہ حسن بن صبا کے نمائندے اس جنت میں لے جاتے تھے. وہ بڑے حیران ہو جاتے تھے کہ ادھر ابھی ہم پہلے تھے اور یہ تو جنت میں پہنچ گیا ہے. پھر وہاں سے نکال کے لاتے تھے, پھر اس کی ذمہ داریاں لگاتے تھے, تم اس عالم دین کو قتل کر دو تو تمہیں جنت مل جائے گی. اور وہ قتل کر دیتے تھے, بس اس کو قتل کرا, اس کو قتل کرا. یہ حسن بن صبا کا فتنہ سارا بھی, یہ بھی انہی کے دور میں ہوا, اور اس سے بہت زیادہ یعنی معاملات خراب ہوئے تھے. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کے جو ایجنٹ حسن بن صبا کے تھے اور یہ فاطمیز کے مل کر, یعنی جیسے آج کل امریکی CIA سے سمجھ لیں, یا ان کے جو وہ بلیک واٹر کے نمائندے, اس طرح کا کوئی اثر و رسوخ سمجھ لیں کہ ہر جگہ موجود تھے. مصر کا ایک حکمران تھا, مصر کے پاس ہی ایک جگہ وہاں کے حکمران تھا, اس کے پاس حسن بن صبا نے ایک رکا بھیجا, میرا یہ کام کرا دو, کوئی پیسے دے دو یا جیسے بھتہ دے دو یا جو بھی کچھ ہے. تو اس نے کہا میں نہیں مانتا اس کی بات. تو جو بندہ پیغام لایا تھا نا, اس نے ایک جملہ کہا. پہلے زمانے, آج کل تو باڈی گارڈز ہوتے ہیں اور کلاشن کوف ہوتی ہیں,
پہلے زمانے میں بادشاہ کے پیچھے ایک آدمی تلوار لے کے ننگی کھڑا ہوتا تھا تاکہ کوئی آدمی آگے بڑھے تو تلوار نکالنی بھی نہیں پڑے، اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا نمائندے نے کہ جو آپ کے پیچھے تلوار لے کے کھڑا ہے نا، یہ حسن بن صبا کا آدمی ہے، تم انکار تو کر رہے ہو، یہ تمہاری ابھی گردن اڑا سکتا ہے۔ اس نے وہ کہنا مان لیا۔ یعنی اس حد تک وہ اثر و رسوخ تھا اس زمانے میں، سازش جو بھی کوئی تھی ان کے خلاف، بہرحال وہ کامیاب ہوئی، اور 1258 میں 656 عیسوی ہے، اس میں یہ بنو عباس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ جی، کہا یہی جاتا ہے کہ ہلاکو خان چنگیز خان نے مسلمانوں کو فتح کر لیا، لیکن اسلام نے ہلاکو خان چنگیز خان کو فتح کر لیا۔ چنگیز خان نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور دیکھا کہ یہ مسلمان کیا ہے، یہ تو بڑی ترقی کی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس علاقے میں، یہ تو بڑے ترقی یافتہ قوم ہے، اور یہ ہے، اور اتنے مال اور دولت، اور تو ایک وجہ کیا ہے؟ اسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر انہوں یہ آیا تو اس نے بھی پڑھا، اور ان کے پوتے جو ہیں، ہلاکو خان کا پوتا مسلمان ہو گیا، اور ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی۔ جی جی، عباسی دور، چنگیز خان پہلے آیا تھا، یہ 1200 غالباً 10 کے قریب آیا ہے، یہ 1258 میں ہی آیا، اسی نے وہ ختم کی ہے۔ ان کے پوتے مسلمان ہو، اور جنگجو قوم تھی، بہادر، اسلام لے آئی تو بھائی بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد کو یعنی اسلام کا جھنڈا تھما دیا، بس۔ جو مسلمان پہلے یہاں رہ رہے تھے وہ کمزور ہو گئے تھے۔ جو قوم جہاد نہیں کرتی، جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ چاہے مسلمان بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ نو مسلم تھے، جذبہ تھا، حوصلہ تھا، اور اسلام کو نافذ کر کے اور حکومت بنانے کی صلاحیت تھی، اللہ نے انہی کو جھنڈا تھما دیا۔ اور پھر 3 بر اعظموں پر جو حکومتیں قائم ہوئیں بعد میں، یہ عرب کا علاقہ ہے، یہ یمن ہے، یہ مصر ہے، یہ لیبیا ہے آج کل کا، یہ الجزائر ہے، یہ مراکش ہے، یہ یورپ کا اسپین ہے، یہ فرانس ہے، بس اس طرح یہ برطانیہ ہے، یہاں یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہ فلسطین ہے، یہ آج کل کا اردن ہے، عراق ہے، ترکی ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ بھارت ہے، ادھر یہاں کہیں بنگلہ دیش ہے، یہ کو ہمالیہ ہے، اور ادھر چین ہے۔ یہ سارا علاقہ جو ہے زیادہ تر چین کے اوپر یہ روس کا علاقہ ہے، سائبیریا کا علاقہ۔ یہ جو آئے تھے، یہ عراق کا شہر یہاں بغداد ہے، یہاں بنو عباس کا دارالحکومت تھا، اس کو تباہ کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلے 100 سال کے اندر لڑتے بھڑتے آہستہ آہستہ 3 بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ ایک ہے ایران میں صفوی خاندان، شیعہ خاندان حکمران بن گیا، یہ 1428، یہ بھی یہی تھا۔ انہی میں سے کچھ لوگ انہوں نے یہ سوچ اختیار کی ہے، تو یہ صفوی خاندان جو ہے یہ ہے۔ ترکوں میں ترکی کی طرف جو ہے وہ ترک ہیں، اور عثمانی ترک کو وہ کہلائے ہیں۔
وہ سلطنت عثمانیہ بنی ہے آہستہ آہستہ. یہ بھی یہی تھے. یہ 1243 میں شروع ہوئی تھی اور ان کا جو ہے وہ 1453 میں ان کا عروج ہے. اور ہندوستان میں مغل آ گئے. بابر آیا ہے, اس کا دور جو اس نے فتح کی ہے یہاں وہ 1528. یہ تینوں بڑی حکومتیں جو ہیں وہ یہی ہلاکو خان چنگیز خان کی اولاد تھے. ہندوستان یہ سارا جو ہے یہ مغلوں کے پاس تھا, یہ ایران تھا, اور یہ جو ترک ہیں ان کے پاس آدھا یورپ اور سارا یہ شمالی افریقہ اور یہ عرب کا علاقہ سارا یہ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا. یہ تین حکومتیں بڑی ہیں. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. مسلمان اگر ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان ہلاکو خان کی اولاد کو اسلام کی توفیق دے دی, اور جذبے کی وجہ سے انہی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دیا. مسلمان کسی خاندان کا نام نہیں ہے, کسی نسل کا نام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ کا کام رکا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس قوم کو دفع کرتا ہے, کسی اور قوم کو اسلام کی توفیق دے دیتا ہے. آج بھی اگر ہم مسلمان اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں, جرمنز ہیں, جاپانی ہیں, کورینز ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ایک کلمہ ہی پڑھنا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سے بس مسلمان ہو جائیں گے. ان کا جذبہ اتنا ہے قوموں کا کہ وہ کہیں آگے جا سکتا. یہ تو جب تک اللہ تعالیٰ میں مہلت دے رہا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. تو یہ واقعہ بھی اس میں ایک اہم واقعہ جو سلطنت عثمانیہ کا ہے کہ یہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی 1492 میں. لیکن اس سے بہت پہلے یہ ایشیا اور یورپ کو جو ملک ملاتا ہے, ترکی جو ہے وہ آدھا یورپ میں ہے اور آدھا استنبول شہر بھی آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں, درمیان میں تھوڑا سا ایک سمندر ہے. بس وہ شہر ایک ہی ہے. اس کو پہلے قسطنطنیہ شہر کہتے تھے, اور یہ رومی بادشاہ کا دارالحکومت تھا. دو ریاضموں کے درمیان میں راستہ کو اور ہے ہی نہیں آنے جانے کا, اور بہت عرصے تک قابض رہا اسی وجہ سے. اور یہ قلعہ بہت مشکل سے مسلمانوں نے فتح کیا. وہ کل ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ جو لشکر اس پر حملہ کرے گا, فتح کرے گا, وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ پائے گا. جو حملہ کرے گا اس کے لیے بھی بخشش کا وعدہ جیسے. تو دور بنو امیر معاویہ میں تو حملہ ہوا, اور بھی کئی کوششیں ہوئیں. یہ عثمانیہ سلطنت کا ایک تھا سلطان محمد فاتح, اللہ تعالیٰ اس کی کروٹ اس کو جنت دے. اس نے یہ شہر فتح کیا 1453 میں, اور بس اس سے یورپ میں سارے میں آگ لگ گئی کہ ہم تو ادھر اسپین ختم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ادھر سے آ گئے. اور ادھر سے پھر جب مسلمان گئے ہیں تو آدھا یورپ اگلے 50 سالوں میں مسلمانوں کے پاس تھا. پیرس تک مسلمان تھے, جرمنی کا علاقہ, بلغاریہ, یہ سارے علاقے جو ہیں یہ 1914 تک مسلمانوں کے پاس رہے تھے. یورپ میں آدھا یورپ ترکی حکومت کے پاس رہا پچھلی صدی کے شروع تک. ہم عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یورپ میں بھی کوئی اسلام ہے کہ نہیں, لیکن ترکی حکومت جو ہے وہ بہت بڑے علاقے پر وہاں قابض رہی. اب آئیے, اب ہم اس مشرق وسطیٰ کے علاقے سے ہم اپنی جو تاریخ ہے یہ جنوبی ایشیا, بس یہاں آتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو بھی باقی حصہ ہے وقت ہمارے پاس ہے وہ یہاں پہنچ سکیں. آج کل جو ممالک سارک ممالک ہیں نا, وہ 7 ممالک ہیں, اس کو 1947 سے پہلے برطانوی ہند کہتے تھے یا جنوبی ایشیا کہا جاتا ہے. اس کی جو تاریخ ہے اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. درمیان میں یہ 2 صفحے ہیں, میں اس کا خلاصہ بعد میں کرتے ہیں, تھوڑا سا یہ پڑھ لیں. صفحہ ہندوستان,
ہندوستان میں یہاں مسلمان، ویسے تو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آ گیا تھا، یہ جو اس وقت پاکستان ہے یہ حصہ تو محمد بن قاسم کے دور میں ہی اسلام کے زیر انتظام آ گیا تھا. اسی لیے خاص طور پر یہ سندھ اور بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس میں خالص عربی، محمد بن قاسم عرب تھے اور وہ دور بھی پہلے کا ہے، تو وہ عربی اسلام جو خالص اسلام ہے وہ اس کے اثرات ہیں اس سارے علاقے میں. بعد میں وہ واپس چلا گیا، پھر 4 صدیاں 3 صدیاں کوئی نہیں آ سکا. بعد میں آیا ہے تو پھر یہ ہمارے شمال میں کابل کے طرف سے جو راستہ ہے درہ خیبر، پھر اسلام آیا ہے اس راستے سے، اور پھر فاتحین آئے ہیں، سلطان محمود غزنوی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں اسلام کو آئے ہیں. جب یہاں اس وقت ہندو تہذیب اور ہندو یہ اور وہ جو برائی اور بے حیائی کا آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ یہاں غالب تھا. ظاہر مسلمان تھوڑے ہی آتے تھے لیکن اپنے نظریات اور اخلاق کی بنیاد پر فتح حاصل کر لیتے. تو شروع میں چونکہ سارا ہندوستان جو ہے وہ غیر مسلم ہی تھا، انہیں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال کچھ عرصے بعد، چند سالوں بعد پھر وہ وہاں سیٹل ہو گئے، آہستہ آہستہ ہو گیا. سلطان محمود غزنوی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ سومناتھ کی فتح ہے. سومناتھ ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر ہے، بمبئی کے پاس ساحل سمندر پر ہے. اور دیکھو کابل سے وہ آدمی چلا ہے محمود غزنوی، اور یہاں بمبئی ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر یہاں سومناتھ ہے. یہاں سے یہ سارا چولستان کا اور تھر کا صحرا عبور کر کے وہ 12,000 کی فوج کے ساتھ دشمن کے علاقے، چاروں طرف دشمن، سومناتھ پہنچا ہے اور پھر اس کو فتح بھی کیا. یہ جو جوناگڑھ کی اسٹیٹ ہے یہ سومناتھ اسی اسٹیٹ میں ہے. جو پرانے نقشے پاکستان کے ملتے ہیں نا اس میں ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے جوناگڑھ کا، اور ایک اور چھوٹی سی ریاست ہے اس کا نام کیا ہے پتہ نہیں، جیسے حیدرآباد دکن متنازع علاقہ تھا، تو اسی طرح یہ سومناتھ بھی تھا، یہ جوناگڑھ کی ریاست بھی تھی. اس میں وہ سومناتھ کا مندر تھا جو اس نے فتح کیا تھا. اور ہندوؤں کے ذہن میں یہ ہے، ان کی جو کتابیں ہیں کہ یہ بہرحال وہ بھی کسی شاید حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی آئے ہوں ان کے پیغمبر، تبھی تو کوئی مذہبی ان کے یہاں عنصر ہے کہ یہ سومناتھ کا مندر ہمارا سب سے بڑا مندر ہے. اور ایک اور اس سے بڑا مندر عبادت گاہ کوئی کہتے ہیں نا، مندر یعنی دل کی کھڑکی کھول کے کوئی اللہ کو یاد کرنے کی جگہ، وہ بتوں نے ایسی رکھ دی ہے. تو اس سے بھی ایک بڑا مندر اس کے بالکل مغرب میں مکے میں واقع ہے. کبھی موقع ملے گا تو ہم وہاں جائیں گے، یہ ہندوؤں کی روایات ہیں. اور آپ دیکھیں گوگل ارتھ میں کہ وہ جو طول برز ہوتا ہے نا لانگیچیوڈ، اس میں مکہ اور اس کا ایک ہی طول بلد، جو طول بلد کے وہ ڈگریز اور منٹ سیکنڈز ہیں وہ بس اتنے ہی اس کے ہیں، اور اسی لائن پر وہ وہاں آباد ہے. تو کتنی صحیح کسی وحی کی بنیاد پر ہی کوئی ہوگی، کسی پیغمبر کی فرمائش کہ وہاں وہ ان کا مرکز ہے. یہ ہے جو سومناتھ اس محمود غزنوی نے ختم کیا تھا اور فتح کیا تھا، اور یہ بڑا دکھ ہوا انہیں، بہرحال ان کا بہت بڑا مرکز ختم ہو گیا. اور اس کی تاریخ پاکستان کے وقت تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے وہاں. اور جب پاکستان بنا ہے تو جوناگڑھ کا جو رئیس تھا اس نے اعلان کیا کہ جوناگڑھ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور وہ آ گیا کراچی. وہ بعد میں اس کا بیٹا گورنر بھی بنا تھا، اور ابھی بھی شاید وہ گانجی کیا نام ہے ان کا، وہ زندہ ہے، ان کے بیٹے پوتے. اور اسی ریاست کا جو وزیر اعظم تھا وہ شاہ نواز بھٹو، وہ دلی چلا گیا اور اس نے کہا جی ہم انڈیا کے ساتھ شامل ہوتے، اور خود پاکستان آ گیا، متنازع بن گیا علاقہ، اور وہ انڈیا نے قبضہ کر لیا. بھٹو صاحب کے والد جو تھے وہ اس جوناگڑھ کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے جا کے انڈیا کو کہہ دیا کہ جوناگڑھ لے لو، اور خود جو ریاست کا والی تھا وہ پاک قائد اعظم کے پاس آ گیا تھا. تو بہرحال یہ تاریخ اسی طرح ہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا کردار ہے. لیکن یہ کہ یہ مطلب سومناتھ اس ریاست میں تھا جو محمود غزنوی نے اس وقت فتح کی تھی. اس کے بعد پھر اسلام کا یہاں زیادہ اثرات ہو گئے، اور زیادہ تر بادشاہوں نے تو علاقے فتح، حکومت بادشاہوں نے کام کیا، لیکن جو اولیاء اور صوفیاء آئے تھے انہوں نے مسلمان لوگوں کو کیا. اور پہلی حکومت جو یہاں بنی ہے
وہ یہ اب یہاں لکھا ہوا ہے ہندوستان کی تاریخ میں 1206 میں پہلی حکومت قائم ہوئی. قطب الدین ایبک ایک غلام تھا آزاد کردہ، وہ یہاں کا بادشاہ بنا ہے. پہلے سلطان محمود غزنوی اپنے ایاز کو دے کے گیا تھا یہ حکومت، لیکن وہ صرف لاہور اور اس کے آس پاس تھی، اس سے باہر نہیں پھیلی. وہ ہوتے ہوتے پھر یہ قطب الدین ایبک آیا، اس نے باقاعدہ دہلی تک حکومت قائم کر لی. دہلی میں وہ قطب مینار ہے مشہور، وہ اسی کا بنایا ہوا ہے. وہ اس بات کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کی کہاں جو ہے 1206 میں یہاں حکومت قائم ہو گئی تھی. یہ خاندان جو ہے 1206 سے 1290 تک حکمران رہا ہے. یعنی جب 1258 میں یہاں سقوط ہو رہا تھا بغداد میں، تو وہاں ہندوستان میں یہاں خاندان غلامہ حکمران تھا. اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ مسلمان حکمران جب ہم دیکھیں گے تو قائد اعظم جیسے ہے، جیسے آج کل، یہ تو اپنی مثال لے لیتے ہیں نا، جب صحابہ کے مقابلے میں دیکھیں گے تو ان کی کوئی حیثیت بہت نیچے ہے. بتاؤں کہیں گے بھائی وہ تو پتہ نہیں نماز بھی پوری 5 پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. لیکن جب کافروں کے مقابلے میں دیکھیں تو ایسا مسلمان بھی ان سے بدرجہ بہتر نظر آتا ہے. اسی طرح اس دور میں اب خاندان غلامہ ہے، صحابہ کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ دوسرے حکمرانوں سے مقابلہ کرو تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ پیغمبر ہے. محمد بن قاسم کو انہوں نے پوجنا ہی شروع کر دیا تھا نا، عام نوجوان ہے لیکن ایسا اچھا کردار ہے کہ اس میں تو دیوتا ہے. تو اسی طرح جو خاندان غلامہ اور یہ حکمران ہیں، یہ بھی غیر مسلم دنیا کے اعتبار سے بہت ہی اچھے حکمران تھے، آئیڈیل حکمران جیسے غیر مسلم کے نقطۂ نظر سے کہا جائے. اس میں قطب الدین ایبک ہے، یہ پہلے غوری کا غلام تھا. التمش ہے، اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ ہے. اور ناصر الدین محمود ہے، غیاث الدین بلبن ہے، یہ التمش کا غلام تھا، بعد میں بادشاہ بن گئے. اسلام نے غلامی ختم کی ہے اور پھر بادشاہت تک پہنچا دیا غلاموں کو. یہ دیکھیے نا، ادھر غزنوی ہے ہمارے جو جنہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور اس سے پہلے غوری ہے. ہندوستان میں جس نے غوری کا مقابلہ کیا تھا پرتھوی، اور جس نے ان کا غزنوی کا مقابلہ کیا وہ. اب یہ قوموں کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ پاکستان میزائل بناتا ہے تو اس کا نام غوری رکھتا ہے، اور انڈیا بناتا ہے تو پرتھوی میزائل نام رکھتا ہے. اس کے بغیر یہ ایسے ہی تو نہیں رکھے گا نا، تاکہ یاد پرانی تازہ ہو جائے کہ جناب یہ اس وقت سے ہماری جنگ چلی آ رہی. تو تاریخ اگر نہ ہو تو یہ نہیں سمجھ میں آ گئی انہوں نے پرتھوی کیوں نام رکھا، اور مسلمان غوری، ہماری فوج وہ غوری 1 غوری 2 وہ کیوں نام رکھتے. ایک پوری تاریخ ہے کہ کس طریقے پر جو ہے یہ مقابلہ اور یہ ایک ٹسل اور جنگ جو ہے وہ چلی آ رہی. اس میں یہ جو سارے حکمران ہیں بہت ہی اچھے حکمران تھے. التمش کے دور میں ہی یہ جو ہمارے بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، خواجہ اجمیری تو پہلے آ گئے تھے، اور اس کے بعد جو قطب الدین بختیار کاکی اور یہ جو بہت بڑے بڑے نام ہیں صوفیہ میں، یہ اسی دور میں زیادہ تر آئے ہیں جب یہ خاندان غلامہ حکمران تھا. التمش کے بارے میں آپ سن کر حیران ہوں گے. دیکھو بادشاہ ہے انسان، حکمران ہے اتنی بڑی حکومت کا، اور وہ خواجہ بختیار کاکی کا مرید بھی ہے. اور آپ سوچ نہیں سکتے، تصور کریں جب خواجہ بختیار کاکی کا وفات ہوئی تو بادشاہ تھا، جنازہ لایا گیا تو ان کی ایک وصیت تھی وہ پڑھی گئی. جنازہ رکھ کے لوگ شریک تھے، بہت بڑا بادشاہ کا پیر ہے، سرکاری سطح پر جیسے جنازہ ہو رہا ہے، تو اس کی جو ہے ایک وصیت تھی وہ پڑھی گئی. میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. فرض کی بات نہیں کر رہے، تہجد قضا ختم ضائع نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں کبھی. آج شاید یہ کہنا پڑے گا جس نے کبھی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھی ہوں وہ آ جائے گا، اکثر تو پڑھتے ہی نہیں ہیں صرف. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس نے کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں. اور تیسرا یہ کہ جس نے کبھی بدکاری نہ کی ہو وہ جنازہ پڑھائے گا. جس نے کبھی بدکاری نہ کی ہو. اب سناٹا چھا گیا، کون کرے؟ 3 مرتبہ وہ پڑھا گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ جنازہ تو کون پڑھائے؟ التمش نکلا ہے خود، اور ساتھ یہ کہا تھا اس نے کہ میرا یہ راز تھا جو میرے صرف پیر کو معلوم تھا، میرے پیر نے یہ راز فاش کر دیا. یعنی میں کسی کو نہیں بتاتا تھا زندگی میں یہ ہے کام. تو اس وقت کے بادشاہ بھی ایسے تھے.
تو یہ مطلب بہت بڑا اعزاز ہے اسلام کے لیے. یہ ایسی بات نہیں ہے اسلام پھیلا اور یہاں حکمران رہا ہے بر صغیر میں 800 سال, تو وہ کوئی مطلب ویڈیو گیمز میں اچھے ہیں اور اس میں اچھے ہیں اس وجہ سے نہیں رہا, کردار کی اچھائی تھی. اور دنیا جانتی ہے, ورنہ کون کسی کو حکومت دیتا ہے. وہ لوگ دیکھتے تھے کہ اس کا کردار اچھا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ حکمران اقلیت میں رہ کر حکمران رہے. اس کے بعد ایک خاندان آیا ہے خلجی خاندان. یہ ترک ہیں, ہمارے پر بھی خلجی حکمران ہے بھائی. بختیار خلجی صاحب ہیں ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی کے. یہ 1290-1320. جلال الدین خلجی چچا ہے, اور اس کے بعد اس کا بھتیجا آیا ہے علاء الدین خلجی. اس دور میں نظام الدین اولیاء ہوئے ہیں, دہلی کے جو مشہور بزرگ ہیں وہ اس کے دور میں ہوئے. رکن الدین ملتان میں ہوئے ہیں, بزرگ ہیں. قطب الدین مبارک شاہ وہ انڈیا میں ایک جگہ وہاں ہوئے. اس کے بعد تیسرا خاندان ہے تغلق خاندان. 1321-1413 90 سال. غیاث الدین تغلق منگولوں کو شکست دی, اور محمد تغلق اس کا بیٹا تھا. فیروز شاہ تغلق ایک اور حکمران ہے. محمود تغلق یہ ایک اور ان کا حکمران ہے. اور اسی کے دور میں تیمور نام کا ایک تھا, ویسے تو مسلمان ہی تھا, وہ چنگیز خان کی طرح اس علاقے سے آیا تھا اور پورے علاقے میں تباہی مچائی, اور ہندوستان میں بھی بہت لوٹ مار کی تھی اس نے, امیر تیمور. اس کے حالات ہم تھوڑے سے پڑھیں گے آگے. اس کے بعد ایک سید خاندان ہے 1414-1451. سید خضر خان, سید علاء الدین عالم شاہ, بہت اچھے حکمران تھے. بہرحال عام مسلمان بھی اچھے تھے, اور پھر بہرحال سید کی عزت اور احترام بھی ہے. اسی میں سے یہ جو علاء الدین ہے, اس کے بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا تھا. اس کے بیٹے نے کسی کو قتل کیا تھا. عدالت میں مقدمہ گیا, اور اس کے بیٹے کو بادشاہ نے خود کہا کہ اس کو جو سزا دے دو, اور اس کو جو ہے وہ قصاص کے طور پر قتل کر دیا. بادشاہ کے بیٹے پر بھی اسلامی قانون لاگو کر دیا گیا. اسلام ہے, کوئی اس سے مستثنا نہیں. آج تو ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے وہ قابو میں نہیں آتے, جبکہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر اس نے مارا ہے قتل بچی قتل کرتا ہے اس کو, تاکہ حکمرانی قانون کی رہے. آخر حضور نے بھی تو فرمایا ہی تھا نا کہ ایک بنو مخزوم کی عورت تھی جس نے چوری کی تھی, اور مقدار زیادہ تھی تو ہاتھ کٹ رہا تھا. بڑی سفارشیں آئیں کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو باقی زندگی تو یہ اشتہار ہی رہے گا نا, جہاں جائے گی وہ ہاتھ چوری کی تھی اس لیے ہاتھ کٹا. سفارشیں آئیں کہ نہ کاٹا جائے, تو حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو فاطمہ بنی مخزوم کی ہے, فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. قانون تو تبھی ہے, ورنہ اگر بڑے بڑوں کو چھوڑ دیا جائے اور غریبوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر قانون تو نہیں ہے نا, جیسے آج کل ہو رہا ہے. تو یہ تو اسی طرح. تو یہ سید خاندان کے دور میں یہ مثال بھی قائم ہوئی کہ بادشاہ کے بیٹے جو وہ قتل کے قصاص جرم میں جو ہے اس کو مار دیا گیا. لودھی خاندان, یہ بھی پٹھان فیملیز ہیں. 1451 سے لے کے 1526 تک. بہلول لودھی ہے, سکندر لودھی ہے, آگرہ کی اس نے بنیاد رکھی تھی. ابراہیم لودھی ہے. ابراہیم کی حکومت میں وہ بابر آیا ہے اور مقابلہ ہوا, اور یہ ابراہیم لودھی نے شکست کھائی اور بابر پھر حکمران بن گیا. اس کے بعد مغلیہ دور کا آغاز ہے. مغلیہ دور جو ہے یہ خاندان مغلیہ, یہ بابر سے ہی شروع ہوتا ہے. 1526 اور اس سے لے کر اور پھر 1857 تک یہ خاندان مغلیہ حکمران, 3 صدیاں اس نے حکومت کی. یہ بھی اسی چنگیز خان اولاد, ہلاکو خان کی اولاد جو مسلمان ہو گئے تھے انہی میں سے تھے. اب اس کی کچھ تفاصیل ہیں. پہلے حکمران جو ہے وہ بابر رہا ہے. بابر کا شجرہ نسب بھی دیا ہوا ہے. بابر بن عمر مرزا بن سعید بن سلطان محمد مرزا بن میران شاہ بن امیر تیمور. امیر تیمور وہ فاتح گزرا ہے, اس کی اولاد میں سے تھا. بہرحال 1497 میں یہ حکمران بنا ہے. کابل میں تھا, غزنی میں تھا, ادھر سمرقند فتح کیا ہے, پھر اور کام.
پھر ہندوستان آیا ہے 1526 میں، پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر یہاں کا حکمران بن گیا۔ پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ طاقت کی جنگیں ہوتی تھیں، گھوڑ سواری جو تھا، جنگ کرنی ہے، سفر کرنا ہے تو گھوڑ سواری ہے۔ گھوڑ سواری پیشہ جو ہے وہ بہت جسمانی صحت کا متقاضی ہے۔ جیسے موٹر سائیکل آدمی چلاتا ہے تو وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے موٹر سائیکل آدمی چلائے تو بہرحال سارا دن تھکاوٹ ہے۔ اسی طرح گھوڑے میں بھی بس جو شہ سواری ہے اور جنگ ہے اور مقابلہ ہے، تو یہ بہت طاقت کا کام ہوتا تھا اور بڑی یعنی حاضر دماغی کا کام ہوتا تھا۔ گھوڑے پہ جنگ کر رہے ہیں 8-10 گھنٹے، تو گھوڑا بھی سنبھالنا ہے، ایک ہاتھ تو لگام پر ہے، ایک ہاتھ میں وہ 1-2 کلو کی تلوار ہے، ڈھال بھی ہے، تیر بھی ہے، خود بھی ہے، ادھر سے ہم تیر نہ آ جائے، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، گھوڑے کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، دشمن کے حملے سے بھی بچنا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے۔ بہت مشکل جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو جو بادشاہ خود جنگ لڑتے تھے پھر ان کی بھی صحت اچھی ہوتی تھی۔ آج کل تو کمپیوٹر سائبر وار ہے، کمرے میں بیٹھے ہیں اور ٹانگوں سے معذور ہیں، ویل چیئر پر ہیں، تب بھی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں آج کی جنگ میں، اور اس زمانے کی جنگ یا ملکوں کے بادشاہ اور فاتح، ان کی زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ شاید کام نتیجے کے اعتبار سے آج کل یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جنگ لڑنے والے شاید زیادہ کامیاب ہو جائیں، اس لیے کہ یہ دور ہے ہی، ادھر بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی پہلوان قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ جیسے جتنے ویب سائٹس ہیکرز نقصان پہنچا رہے ہیں امریکہ کو، اتنا میدان جنگ میں بھی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ اگر امریکہ کی بہت ساری بینکنگ سسٹم کو ہائی جیک کر لیا جائے تو امریکہ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے اگلے مہینے پیسہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے، کوئی کامیاب ہو جائے نوجوان گھر بیٹھے ہی تو بس اس کے بعد امریکہ کو شکست ہو جائے گی، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمارا جو علاقہ ہے پاکستان، اس میں ٹیلنٹ موجود ہے، امریکہ بھی اس کا قائل ہے، بلکہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ یہیں کے بچے BBC کے وہ کوئز کمپٹیشنز میں اور او لیول میں، اس میں ساری دنیا کو ٹاپ کرتے رہتے ہیں۔ اوکاڑا کا ایک نویں جماعت کا بچہ تھا جس نے وہ کمپیوٹر ٹھیک کر دیا تھا مائکروسافٹ کا، نویں جماعت کا بچہ، اور وہاں کے ایکسپرٹ وہ کمپیوٹر ٹھیک نہیں کر سکے، اعلان ہوا $2 لاکھ کا کہ کون ٹھیک کرے گا، نویں جماعت کے بچے نے ٹھیک کرنا۔ تو ہمارا نویں جماعت کا بچہ بھی ان کے PhD سے زیادہ ذہن رکھتا ہے۔ بھائی کمپیوٹر وہاں سے ایجاد ہو کے آیا ہے نا، انہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے دور بیٹھ کے ٹھیک کر دیا۔ یہاں کئی کراچی میں ہوئے واقعات، اسلام آباد میں واقعات ہوئے۔ اسلام آباد میں واقعہ ہو گیا تھا کہ CNN، وہ آج سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، CNN کی نشریات آ رہی تھی اور کوئی نوجوان چھیڑخانی کرتا رہتا تھا، وہ اس نے جو ویڈیو لگائی ہوئی تھی کمپیوٹر میں، وہ سارے اسلام آباد میں اس کی ویڈیو چل گئی۔ ساری دنیا حیران ہو گئی کہ تو CNN آ رہا تھا، یہ ویڈیو کہاں سے آ گئی؟ غلطی سے وہ اس نے کوئی چینج کیا اور سارے اسلام آباد میں وہ چل گئی۔ وہ بعد میں ٹریس ہوا، پھر وہ امریکہ کے حوالے ہو گیا، پر امریکہ نے اسے مارا نہیں کہ ذہین آدمی اپنا کام لیں گے، اس کو لے گئے، اور وہ اب ان کی خدمت کر رہا ہو۔ بچہ ہمارا ہے، ذہن ہمارا ہے، اسلام کی خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کی کفر کی خدمت کر رہا ہو۔ تو یہ ٹیلنٹ ہے، اور آج کے دور میں یہ بھی ایک جنگ کا محاذ ہے کہ دشمن کے ہر چیز کو جام کر دیا جائے، اور دشمن کو شکست دینے کا ذریعہ ہے کہ بس نہ تیر چلے گا، نہ کوئی اسلحہ استعمال ہوگا، نہ بم پھٹے گا، اور گھر بیٹھے اس کو شکست ہو جائے گی۔ یہ کام کرنے کے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمت درکار ہے، سوچ درکار ہے، جو کر سکے بہت اچھی بات ہے۔ بابر نے بنگال تک کا علاقہ فتح کر لیا تھا، کابل غزنی سے اٹھا تھا، اور کابل ادھر بنگال تک کا علاقہ، پورا ہندوستان، جنوبی ہندوستان کچھ بعد میں فتح ہوا اکبر کے دور میں، اتنی بڑی حکومت اس نے قائم کر لی، اور صاحب ظاہر مسلمان اقلیت میں تھے، ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں تھے۔ مفتو اس لیے ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی کردار نہیں تھا، بس کوئی ویلیوز نہیں تھی۔ ہریجن جو ہیں، جو انہی کے ہیں، انہوں نے جو معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے کہ یہ برہمن ہیں اور یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ جو ہیں وہ کاشتکار لوگ ہیں، اور جو خدمت گار ہیں وہ بس اچھوت ہیں، اور بس یہ ہیں، وہ انسان بھی نہیں۔ وہ ان کی جو مذہبی کتابیں وہ سن بھی نہیں سکتے تاکہ وہ کہیں حقوق کی بات نہ کریں، وہ صرف برہمن پڑھتے ہیں۔ اسلام نے جب کہا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں بس، تو اب صاف ظاہر ہے اسی سے وہ اسلام بڑھتا بھی چلا گیا، اور پھر اسلام کو پذیرائی بھی ملی کہ یہ اچھا مذہب ہے، بس صحیح۔ اس کے بعد نیچے 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں، رعایا کی فلاح بہبود کے بہت کام کیے، شائستگی اور شرافت کا نمونہ تھا، شراب کا عادی ہو گیا لیکن بعد میں اس نے اس سے توبہ کر لی۔ رانا سانگا سے مقابلہ کے وقت شراب سے توبہ کی،
بلند پایا شاعر تھا، ادیب تھا، ترکی فارسی جانتا تھا. تو اس کے بابری اس نے یعنی سرکاری ایک کتاب بنائی، کچھ سٹاف رکھا ہوگا کہ جو بھی میری حکومت میں اہم واقعات ہوں وہ لکھتے چلے جائیں، ریکارڈ بنتا چلا جائے آفیشیل. اعلیٰ قسم کا خطاط تھا. پہلے تذکرہ آیا ہے امیر تیمور کا، یہ اس کے بھی کچھ حالات ہیں کہ دنیا کے جو بہت بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں کہ کسی ایک کونے میں دنیا میں اٹھے اور بڑھتے بڑھتے وہ بہت بڑے علاقے پر جو ہے وہ فاتح علاقہ فتح کر لیا اور بہت نام پیدا کیا. ان میں سے سکندر ہے، یونان سے اٹھا تھا اور جناب نوجوان تھا، 18 سال کی عمر میں حکمران بنا. ارسطو اس کا استاد تھا، اس کو ہر وقت ساتھ رکھتا تھا تاکہ مشورے سے کام چلاتا رہے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ ساری دنیا فتح کر لی جائے. ترکی گیا، ایران گیا، افغانستان